बोलीविया में भी तुर्की वाला मॉडल दोहराने की कोशिश की गई। तुर्की, आपको याद होगा कि 2016 में वहाँ पे फ़ौज की तरफ से, कुछ जनरलों की तरफ से बगावत की गई थी। उस बगावत को किस तरह से कुचल दिया गया था, बगावत किस तरह से नाकाम हुई थी, वो पूरी दुनिया के सामने है। किस तरह से तैयब अर्दगान तैयारी में थे, उनकी गैर मौजूदगी में वो ज़मीन पर नहीं थे, तो जनरलों की तरफ से उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। उन्होंने अवाम को काल दी, अवाम सड़कों पर निकल आए और उन्होंने उस फ़ौजी बगावत को नाकाम बना दिया। अगर फ़ौजी बगावत कामयाब हो जाती तो वही इनकलाब होता, लेकिन तैयब अर्दगान ने जिस तरह से लोगों से अपील की, लोग टैंकों के आगे लेट गए और उन्होंने उस बगावत को नाकाम बना दिया। और उसी लेवल पर आज हमें एक ऐसी बगावत होती हुई नज़र आई बोलीविया में। वहाँ भी सदर की तरफ से उसी तरह का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे महल को, सदारती महल को टैंकों ने, तोपों ने, फ़ौज ने घेर लिया है। आर्मी चीफ मेरे ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ है, जो जमहूरियत का बिस्तर लपेट देना चाहता है, जमहूरियत को मैला मेट कर देना चाहता है। अवाम मेरे साथ आएँ, अवाम उठ खड़े हों, अवाम सामने आएँ, अवाम इस बगावत को नाकाम बना दें। और उनके कहने पर अवाम घरों से निकले। उन्होंने जो कुछ किया वही तुर्की में पहले हो चुका था। अवाम ने उस बगावत को नाकाम बना दिया। आपके सामने मैं बोलीविया में जो कुछ हुआ, जिस तरह से बगावत शुरू हुई, जिस तरह से नाकाम हुई, इसके मुहर्रकात क्या थे, किस तरह से नाकाम हुई, किस तरह से आर्मी चीफ को गिरफ़्तार किया गया, नया आर्मी चीफ लाया गया, इस हवाले से आपके सामने ख़बर की सूरत में मुकम्मल रिपोर्ट रखता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए। जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलीविया में फ़ौज ने बगावत की कोशिश करते हुए सदारती महल और अहम मकामात पर कब्ज़ा कर लिया। ताहम सदर लुइस आरसे की अपील पर बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आए और फ़ौजी बगावत को नाकाम बना दिया। बोलीविया के आर्मी चीफ जनरल जोआन होजे जोनिका की क़यादत में फ़ौज ने सदारती महल समेत दारुल हुकूमत ला पाज़ के अहम मकामात का कंट्रोल संभाल लिया था। बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से फ़ौजियों ने मोरिलो स्क्वायर पर पोजीशन संभालते हुए सदारती महल की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया था। ताहम सदर लुइस आरसे की जानिब से एक बयान में फ़ौजी अफसरान को हुक्म दिया गया कि फौरी तौर पर तमाम फोर्सेस को वापस बुलाएं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सड़कों पर निकल कर जमहूरियत की खातर फ़ौजी बगावत को नाकाम बनाने के लिए किरदार अदा करें। सदर आरसे ने सदारती महल से फ़ौजियों को मुखातिब करते हुए मज़ीद कहा कि मैं तुम लोगों का कप्तान हूँ और मैं हुक्म देता हूँ कि फ़ौरी तौर पर फ़ौज को वापस भेजो। मैं आला क़यादत के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूँगा। आज मुल्क में जमहूरियत के ख़ात्मे की कोशिश की जा रही है। अवाम को इस बगावत के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है। सदारती महल की जानिब से फ़ौज की पेश कदमी के बाद सदर लुइस आरसे ने फ़ौरी तौर पर जोर्ज विल्सन सांचेज़ को फ़ौज का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया और उनसे अमन व अमान को बहाल करने पर जोर दिया। सदर की अपील पर बड़ी तादाद में लोग, अवाम सड़कों पर निकल आए और फ़ौज के नए सरबराह के हुक्म पर कुछ ही घंटों में फ़ौज सदारती महल समेत दीगर मकामात से वापस निकलना शुरू हो गई। पुलिस ने सदारती महल का कंट्रोल संभालते हुए बगावत की कोशिश करने वाले आर्मी चीफ को हिरासत में ले लिया। नए आर्मी चीफ जॉर्ज विल्सन सांचेज़ ने ओहदा संभालते ही अपनी पहली तकरीर में कहा कि मैं फ़ौजी एहलकारों को हुक्म देता हूं कि तमाम एहलकार अपने यूनिट्स में वापस चले जाएं। बोलीविया में फ़ौजी बगावत नाकाम होने की खबर सुनते ही सदर आरसे के हामी जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए। ख्याल है कि बोलीविया में 2025 में शेड्यूल आम इंतखाबात से कबल सियासी तनाव में इजाफा हो रहा है। बाएं बाजू से तलक रखने वाले साबिक सदर एवो मोरालेस अपने सबक इत्तेहादी लुइस आरसे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। ताहम बहुत से लोग 2006 से 2019 तक हुकूमत में रहने वाले मोराल्स की वापसी नहीं चाहते, जिन्हें 2020 में मुजाहिरों के बाद बरतरफ कर दिया गया था और उनकी जगह एक अबूरी हुकूमत कायम की गई थी, जिसके बाद आरसे को इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई थी। नाकाम फ़ौजी बगावत करने वाले आर्मी चीफ ने गिरफ्तारी से पहले अपने बयान में कहा था कि एवो मोराल्स को वापस हुकूमत में नहीं आना चाहिए।
اب ذرا چلتے ہیں ترکی میں، وہاں بھی اسی طرح کی بغاوت ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ فوجیوں کی طرف سے بغاوت کی گئی تھی۔ وہ 1997 میں کی گئی تھی، تو اس دوران بھی کئی جنرلوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آج ان میں سے کچھ جنرلوں کو رہا کیا گیا ہے۔ آئیے اس خبر کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد پھر اس ساری صورتحال پر تجزیہ کریں گے۔ ترک صدر طیب اردگان نے 1997 یاد رکھیے گا، اسلامی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت میں ملوث عمر قید کی سزا پانے والے 7 جنرلز کو معاف کر دیا ہے۔ یہ 1997 کی بات ہو رہی ہے، 2016 میں بھی بغاوت ہوئی تھی انہی کے خلاف۔ فیصلے میں جنرلز کی بڑھتی عمر اور صحت کے مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں معافی دی گئی ہے، جنہیں 2018 میں ایک پیچیدہ مقدمے کی سماعت کے بعد سزا سنائی گئی تھی۔ جنرلوں کو معافی ایسے وقت دی گئی جب ایک اور قانونی کارروائی میں انقرہ کی ایک عدالت نے کرد رہنما صلاح الدین دیمرتاس کو ریاستی اتحاد کو نقصان پہنچانے سمیت دیگر جرائم کے الزام میں 42 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ مارچ کے آخر میں بلدیاتی انتخابات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی حزب اختلاف کی مرکزی جماعت نے CHP ایک طویل عرصے سے جنرلوں کی رہائی کی وکالت کر رہی تھی۔ پارٹی کے رہنما اوزگور اوزیل نے ایکس پر لکھا کہ جب فیصلے میں کچھ وقت لگا لیکن منصفانہ فیصلہ تھا۔ جن جنرلوں کو معافی دی گئی ان میں سے سیوک پیر بھی شامل ہیں، جنہیں بغاوت کی کوشش کا سرغنہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ صحت کے مسائل کی وجہ سے پہلے ہی رہا کر دیے گئے تھے۔ واضح ہے کہ 2018 میں ترکیہ کی ایک عدالت نے 1997 میں بننے والی پہلی اسلامی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت میں ملوث سابق آرمی چیف سمیت 21 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ ترک خبررساں ادارے NT کے مطابق عمر قید کی سزا پانے والے 86 سالہ جنرل اسماعیل حقی کردئی 1994 سے 1998 تک ترک فوج کے سربراہ رہے تھے۔ ان کے نائب جنرل سوک بیر کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ 1960، 1971 اور 1980 میں ترکی میں پرتشدد کامیاب فوجی بغاوتیں ہو چکی ہیں، تاہم موجودہ صدر طیب اردگان کے خلاف 2016 میں ہونے والی بغاوت میں ناکامی کے بعد فوج کی سیاست میں مداخلت کی طاقت کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بولیویا کی پوری صورتحال رکھی اور ترکی میں جس طرح سے 1997 میں بغاوت کی گئی تھی اور کچھ جنرلوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو رہا کیا گیا ہے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، ان کو رہا کیا گیا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں 2016 میں ہونے والی طیب اردگان کے خلاف فوج کی طرف سے کی جانے والی بغاوت کی۔ 2016 میں ٹینک سڑکوں پر آ گئے، جنرل ان کی قیادت کر رہے تھے، فضائیہ ان کے ساتھ تھی، باقی بھی ادارے ان کے ساتھ تھے۔ ایک منظم بغاوت کی کوشش کی گئی، لیکن طیب اردگان کی طرف سے جیسا کہ کہا گیا وہ جہاز میں تھے، ان کی طرف سے اپنے لوگوں سے اپیل کی گئی، لوگ سڑکوں پر آ گئے اور پھر وہ بغاوت ناکام ہو گئی۔ تو اس بغاوت کے بعد ترکی میں کیا ہوا تھا؟ ترکی کی سب سے بڑی عدالت نے 2016 میں بغاوت کی کوشش کرنے والے 337 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ سزا پانے والوں میں فوجی افسران اور دیگر افراد شامل تھے۔ ترکی فضائیہ کے پائلٹس اور بری فوج کے کمانڈروں سمیت تقریباً 500 افراد کو ان الزامات کا سامنا تھا کہ وہ ترک صدر طیب اردگان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ ان فوجی افسروں پر الزام تھا کہ انہوں نے یہ منصوبہ دارالحکومت انقرہ کے نزدیک ہوائی اڈے کنچی میں ترتیب دیا تھا۔ ترک صدر کا موقف ہے کہ امریکہ میں مقیم ترک عالم دین فتح اللہ گولن اس سازش کا ایک منصوبہ ساز تھے۔ فتح اللہ گولن جولائی 2016 میں ہونے والی بغاوت کی ان کوششوں میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہیں جن میں 251 افراد ہلاک اور 2000 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اس بغاوت میں 251 افراد مارے گئے اور 2000 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے پاکستان میں میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ پرویز مشرف نے یہ تختہ الٹا تھا 12 اکتوبر 1999 کو، اور اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ بھی 1977 میں الٹا گیا تھا۔ تو ناظرین یہاں پہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کا جب تختہ الٹا گیا تھا وہ تو اچانک سے پکڑے گئے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو مری پہنچا دیا گیا، ان کے پاس عوام سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا، کوئی ٹائم نہیں تھا، لیکن پیپلز پارٹی والے
پھر بھی باہر نکلے، تھوڑی تعداد میں باہر نکلے، لیکن بہت سے لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس سے زیادہ ذوالفقار علی بھٹو کو پسند کرنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ لیکن مارشل لاء کا ڈنڈا سب کو نظر آ رہا تھا۔ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کی طرف سے احتجاج ہوتا رہا، ان کو سزائیں بھی دی گئیں، کوڑے بھی مارے گئے، صحافیوں کو بھی کوڑے مارے گئے تھے۔ آ جاتے ہیں میاں نواز شریف کا پرویز مشرف کی طرف سے تختہ الٹا گیا۔ جس دوران یہ تختہ الٹا جا رہا تھا 12 اکتوبر 1999 رات تک یہ کارروائی مکمل ہوئی، سپہر کو شروع ہوئی تھی، رات تک مکمل ہوئی۔ اس دوران میاں نواز شریف کی طرف سے تو نہ صحیح، میاں نواز شریف کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ بہرحال میاں نواز شریف کے پاس بھی ٹائم موجود تھا، کیونکہ پی ٹی وی اسٹیشن پر فوج کی طرف سے پرویز مشرف کے بھیجے ہوئے لوگوں کی طرف سے قبضہ کیا گیا۔ وہ قبضہ ایک مرتبہ تو میاں نواز شریف کے حامی فوجیوں کی طرف سے چھڑا لیا گیا تھا۔ اس موقع پر میاں نواز شریف اپنا پیغام قوم کو دے سکتے تھے، لیکن میاں نواز شریف کی طرف سے شاید پیغام پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ لیکن فرض کر لیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ موقع مل جاتا کہ قوم کو وہ اپنا پیغام پہنچا دیتے کہ وہ نکل آئیں، فوج کا مقابلہ کریں، فوج کو بیرکوں میں دھکیل دیں۔ یہ بغاوت کر رہی ہے، تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کہ قوم میاں نواز شریف کے کہنے پر اکٹھی ہو جاتی، میاں نواز شریف کے کہنے پر وہ فوج کے مقابلے میں آ جاتی؟ ان دنوں جو حالات تھے اس پر تھوڑا سا نظر ڈالی جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ قطعی طور پر میاں نواز شریف کے حق میں لوگ باہر نہ نکلتے، بلکہ پاکستان میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ فوج جب اس قسم کی کوئی کارروائی کرتی ہے تو پہلے ہی سے لوگ اس کی حمایت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو خواجہ اعظم کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب آج سروسز ہاسپٹل میں موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں 200 بندہ بھی اکٹھا نہیں ہوتا۔ تو اگر میاں نواز شریف صاحب اعلان کر دیتے، کہہ دیتے کہ فوجی بغاوت کو ناکام بنایا جائے، تو کتنے لوگ اکٹھے ہوتے؟ میرا خیال ہے کہ 150، 201 تو ہرگز بھی اکٹھے نہیں ہونے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام میں کسی لیڈر کی کتنی زیادہ پذیرائی ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف کی ان دنوں کتنی زیادہ پذیرائی تھی، اس کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہی نظر آتا ہے کہ لوگ بالکل باہر نہ نکلتے۔ مسلم لیگ نون والے پرویز مشرف کے خلاف باہر ضرور نکلے، لیکن اس وقت نکلے جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مارشل لاء ایوب والا اور جنرل ضیاء الحق والا مارشل لاء نہیں ہے، یہ تو ایسا مارشل لاء ہے کہ اگر اس نے کوڑے بھی مارنے ہوں تو کوڑا بھی ان کا پونی کا بنا ہوا ہے، پونی یعنی روئی کا بنا ہوا کوڑا ہے۔ جب ان کو یہ بابر ہو گیا تو پھر یہ پرویز مشرف کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔